اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم۔ وجاء المعذرون، اور آ گئے معذرتیں پیش کرنے والے، من الاعراب، اعراب میں سے، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لهم، تاکہ آپ اجازت دے دیں ان کو، وقعد الذین، اور بیٹھ گئے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ یہ نا اس جنگ کا اعلان اور عام جنگوں کا اعلان بھی سب کے لیے ہوتا تھا، ایک تو مدینہ میں جو رہنے والے تھے ان کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ جو دیہاتوں میں قبائل میں دوسرے لوگ تھے قبیلوں والے، ان کے لیے بھی جہاد کا اعلان ہوا تھا کہ آپ نکلو۔ ان میں سے کچھ آئے آپ کے پاس، وہ جو نفاق والے تھے، منافق تھے، وہ آ گئے آپ کے پاس بہانے بنانے کے لیے کہ ہمیں اجازت دیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ اور کچھ اس قدر نفاق میں زیادہ پختہ تھے کہ وہ آئے ہی نہیں، وقعد الذین، اور وہ بیٹھے رہے گھروں میں، اجازت مانگنے کی بھی انہوں نے وہ تکلیف نہیں اٹھائی کہ ہم جائیں اجازت مانگ لیں، آئے ہی نہیں۔ وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے جھٹلایا اللہ کو اور اس کے رسول کو۔ سیصیب الذین، عن قریب پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے بہانے بنائے ہیں، جا سکتے ہیں لیکن نہیں جاتے، ان سب کو عذاب ملے گا۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، کہ کیا خرچ کریں وہ، حرج، کوئی تنگی۔ اب نا یہاں مخلص مومنوں کا ذکر ہے، اس قدر مخلص اخلاص والے مومن بھی تھے جن کا دل کرتا تھا کہ ہم جائیں جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، ہمارے پاس کچھ ہو، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم بھی جائیں اللہ کے راستے میں قربانی دیں۔ لیکن ان کے پاس سفر خرچ نہیں تھا، ان کے پاس جانے کے لیے سواریاں نہیں تھیں، ٹھیک ہے نا، کوششیں بھی کیں، پتہ بھی کیا ادھر ادھر سے کچھ مل جائے، لیکن کچھ نہیں ملا۔ قرض اٹھا لیں، قرض اٹھانے پر بھی کسی نے کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف وہ منافق تھے جن کے پاس وسائل بھی تھے، حالات بھی تھے، اسباب بھی تھے، اور موٹے تازے تکڑے تھے، جنگ کرنے کی طاقت رکھنے والے تھے، پھر بھی وہ نہیں گئے، ڈر گئے، بہانے بنائے، معذرتیں پیش کیں، عذر کیے۔ اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں لیس علی الضعفاء، اللہ فرماتے ہیں ان کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک تو وہ کمزور جو بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، اور دوسرے وہ ولا علی المرضى، مریض، ولا علی الذین، اور وہ لا یجدون، جن کے پاس ہے ہی نہیں کچھ کہ وہ کیا خرچ کریں، خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، نادار لوگ ہیں۔ حرج، کوئی حرج نہیں ہے ان پر، کب، اذا نصحوا للہ، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، دین کی خیر خواہی اگر ان کے دل میں ہے، دل میں ایمان پختہ ہے، دل میں نفاق نہیں ہے، اور کوشش بھی کی ہے انہوں نے کہ ہم جہاد کی کوئی تیاری کریں یا کچھ مال اپنا دیں اللہ کے راستے میں، لیکن کچھ نہیں ملا انہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اذا نصحوا، جب وہ خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول کی، ما علی المحسنین، نہیں ہے ایسے احسان کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی راہ، کوئی مواخذہ، ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، دردناک عذاب ان منافقوں کے لیے ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس جنگ میں وہ لوگ بھی رہ گئے تھے نا کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں یا مال نہیں دے سکتے تھے یا کمزور تھے، لیکن تھے مخلص مومن۔ اللہ رب العالمین نے واپسی پر یہ آیتیں جب ان کے عذاب کی اتاری کہ منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیے جو مخلص مومن ہیں جو نہیں جا سکے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بخشش کا اعلان کیا۔ اور ان کی حالت کیا ہے، ولا علی الذین، ان کی حالت اس سے اگلی آیت میں ہے، ولا علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر کوئی حرج، اذا ما آتوک، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، تاکہ آپ سوار کر دیں ان کو۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں بھی کوئی سواری دیں، ہم اس پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جائیں گے اللہ کے راستے میں، اور آپ کیا کہتے ہیں، قلتا، آپ کہتے ہیں ان سے، لا اجد، نہیں میں پاتا، ما احملکم، کوئی سواری کہ میں اس پر سوار کروں تم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جا رہے تھے، جس دن پورے تیاری کر لی، اور سواریاں بھی بہت کم تھیں، پہلے بتایا تھا نا آپ کو، پس منظر بہت زیادہ لمبا سفر تھا، اور آگے بہت بڑی سپر پاور سے مقابلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، اور سواریاں بھی کم تھیں۔ الرحیق المختوم میں لکھا ہے
کہ 10 بندوں کے پاس نا ایک سواری تھی، 10 بندوں کے پاس ایک اونٹ تھا سواری کا. 1 گھنٹہ اگر اونٹ پر سواری کرنی ہے تو پھر 9 گھنٹے پیدل چلنا ہے. اتنی کم سواریاں تھیں، لیکن مخلص مومن اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے پیچھے نہیں ہٹے گئے. اور ان میں نا کچھ ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا نا کہ بھرپور تیاری کرو. کچھ ایسے مخلص مومن تھے جن کا تذکرہ اس آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں ہے کہ وہ کوشش کرتے رہے، تیاری کرتے رہے، ادھر ادھر سے کوئی سواری مل جائے، کوئی سامان مل جائے، راستے کا کوئی خرچ ہمیں میسر آ جائے تو ہم بھی جائیں گے. لیکن انہیں بھرپور کوشش کے باوجود بھی کچھ نہ ملا. ٹھیک ہے نا. تو جب جانے لگے جس دن اس دن آ گئے، اللہ کے نبی ہم نے بھی جانا ہے، کوشش تو کی ہے لیکن ملا کچھ نہیں، کوئی سواری نہیں ملی، آپ ہمیں سواری دیں ہم بھی ساتھ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے اب تو کچھ نہیں ہے، جو سواریاں تھیں وہ تو بانٹ دی ہم نے، اب کچھ بھی نہیں. قلت لا اجد، میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، ما احملکم، کس پر سوار کروں میں تم کو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت بیان کی. تولوا، وہ آپ سے منہ موڑ کر جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں. واعینہم، اور ان کی آنکھیں تفیض بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدم، آنسوں سے. حزناً، انہیں غم ہوتا ہے، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں. اس غم سے وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا نا تو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اللہ نے ان کے ایمان کی کیفیت بیان کی. وہ روتے اس لیے ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر دیتے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہم اس لیے غم کریں کہ ہماری جیب میں پیسے ہوتے نا تو ہم ان غریبوں پر خرچ کر دیتے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس تو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ، یہ صرف خرچ کرنے کی بات نہیں، وہاں جان بھی تو تھی نا، جان بھی قربان کرنی تھی اللہ کے لیے. اس قدر ایمان ان کا پختہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے. اور اس کے مقابلے میں وہ تھے منافق جن کے پاس سب کچھ تھا، مال بھی تھا، حالات بھی تھے، اسباب بھی تھے اور جا بھی سکتے تھے لیکن وہ نہیں گئے. اب کہتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں کہ وقت ٹھیک نہیں رہا، اب زمانہ بھلائی کا نہیں رہا، اب ایسے حالات میں دیکھیں دونوں قسم کے لوگ تھے. ایک اس قدر نفاق پر اڑے ہوئے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک خرچ نہیں کرتے، خرچ کرنے والوں پر مذاقیں اڑاتے ہیں، ان پر تان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی وقت میں انہی حالات میں ایسے مخلص مومن بھی موجود ہیں کہ جو اس لیے رو رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی دیتا تو ہم بھی خرچ کرتے. تو ہر وقت میں دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں مخلص مومن بنا دے. انما السبیل، بے شک مواخذہ، پکڑ تو ان کی ہے، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہ ہم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوا ہے، سواریاں بھی ہیں، وہ جا بھی سکتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس آ کر اجازت مانگتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے. رضو، وہ راضی ہو گئے ہیں، بأن یکونوا، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ. خوالف کہتے ہیں وہ عورتیں جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ رہنے میں راضی ہیں. وطبع، اور مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. اب وہ جانتے نہیں، انہیں پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ مخلص مومن تو جانتے ہیں نا کہ یہ تھوڑی سی دنیا کی تکلیف ہے اور تنگی ہے، اگر یہ برداشت کر لیں تو ہمیشہ کے لیے آسانیاں میسر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، اللہ کی جنت ملے گی. اور ان کو پتہ ہی نہیں، یہ تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کرنا چاہتے، گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں. اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. یعتذرون الیکم، وہ عذر کریں گے، بہانے کریں گے، الیکم، آپ کی طرف، اذا رجعتم، جب آپ واپس پلٹیں گے نا. جب آپ واپس آ رہے تھے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ آیتیں واپسی سفر میں نازل ہوئیں. جب آپ وہاں مدینہ میں پہنچیں گے نا، وہ دوبارہ آ جائیں گے اور آپ کے پاس آ کر معذرت پیش کریں گے. قل، آپ ان سے کہہ دیں، لا تعتذروا، اب کوئی معذرتیں پیش نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں مانیں گے ہم آپ کی کوئی بھی معذرت، اب ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے. کیوں؟ لن نؤمن لکم، ہرگز نہیں آپ کا اعتماد کریں گے ہم، لکم، تم پر، قد، تحقیق، نبأنا اللہ، ہمیں بتا دیا اللہ نے، آپ کی ساری خبریں، تمہارے سارے پول کھول کر اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں. تمہارے دل میں نفاق تھا، ایمان نہیں تھا، اور تم نے ہر موقع پر ایمان کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی ہے، تو اللہ نے ہمیں خبر دے دیا. من اخبارکم، تمہاری ساری خبروں کی. وَسَيَرَ اللَّهُ، اور ان قریب دیکھے گا اللہ تم کو. دیکھنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے تمہارے عمل کا مواخذہ کرے گا اب اللہ تمہارا. اب آئندہ اللہ دیکھے گا، تم میں سے کوئی توبہ کرتے ہیں تو کر لیں، ورنہ تمہیں
اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وَسَيَرَ اللَّهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ تعالیٰ عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو، آگے تمہارے عمل کیا ہوتے ہیں، وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی، ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ابھی بھی مہلت تمہاری باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اگر تم میں سے کوئی توبہ کرتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، ورنہ ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، جاننے والے غیب اور حاضر کے اللہ رب العالمین کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تمہیں خبر دے گا، بتائے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے ایک ایک کرتوت کی پھر اللہ تمہیں سزا دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ پچھلی آیت میں فرمایا کہ معذرت کریں گے، اور پھر جب آپ کہیں گے نا ہم نہیں اعتماد کرتے آپ تمہاری باتوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ قسمیں بھی اٹھائیں گے۔ صرف ایسے نہیں، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب اللہ کی قسمیں اٹھا کر تم سے کہیں گے، اِذَا انقلبتم، جب آپ واپس پلٹیں گے نا، ابھی راستے میں ہی تھے، اللہ نے سارا اگلا ہونے والا کام بتا دیا کہ معذرت بھی کریں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کی اب معذرت کسی بھی بہانے پر اعتماد کرنے والے نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، پھر یہ قسمیں اٹھائیں گے۔ الیہم، ان کی طرف جب آپ لوٹ کر جائیں گے، لتعرضوا، تاکہ آپ اعراض کریں ان سے، عنہم، ان سے، فاعرضوا عنہم، تو ضرور آپ اعراض کریں ان سے، انہم رجس، کہ بے شک یہ گندگی ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ اب ان منافقوں کو کیا ضرورت تھی، معذرت پیش کر لی، مسلمانوں نے اعتماد نہیں کیا تو نہ کریں، پھر بھی قسمیں اٹھائیں، کیوں؟ کیونکہ اب معاشرے میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا ان کی مجبوری تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر مسلمانوں کو ایسے اعتماد میں نہ لیتے نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ کدھر جاتے پھر؟ یہودی چلے گئے تھے، مسلمانوں کی اکثریت تھی اور قوت اور طاقت اس وقت مسلمانوں کے پاس تھی، اسی لیے نا وہ مسلمانوں کے ساتھ ملتے تھے، علیحدہ میٹنگیں کرتے تھے، کمزور مسلمانوں کو اپنی باتیں سناتے تھے کہ ہم سچے تھے، ہماری یہ مجبوری تھی، ہم نے تو آنا تھا، بڑے بڑے قصے کہانیاں گھڑ کر ان کو سناتے اور معذرتیں پیش کرتے، قسمیں اٹھاتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مرضی کر لینا، اب ان کا اعتماد نہیں کرنا، اور ان سے اعراض کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اعراض کریں تو اعراض کریں، انہم رجس، کہ یہ بے شک یہ گندگی ہے، تمہارے ساتھ ملیں گے تو تمہیں بھی یہ نفاق میں مبتلا کر دیں گے، اور ان قریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس وجہ سے جو یہ کما رہے ہیں۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے، لکم، آپ سے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ کو راضی کر لیں، قسمیں اٹھا کر کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تو مومن ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم سچے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مخلص مومن ہیں۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، منافق کی علامت کیا ہے کہ قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے، وہ بھی قسمیں زیادہ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ قسم زیادہ نہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت قسم اٹھا لے، جب ضرورت پڑے، وقت آئے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانی، اور ہر وقت نہیں قسم اٹھانی۔ زیادہ قسمیں اٹھانے والا بندہ سچا نہیں ہوتا۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں اٹھائیں گے آپ سے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ راضی ہو جائیں ان سے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر وہ راضی کر بھی لینا آپ کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا يرضى، نہیں راضی ہوگا، عن القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں سے، انہوں نے فسق و فجور کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ اب راضی نہیں کر سکتے۔ الاعراب اشد کفرا، بے شک اعرابی، عرب کے بدو، اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو، یہ دیہاتی اشد، زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں، ونفاقا، اور نفاق میں، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے نا وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر جمعہ بھی پڑھتے تھے، اور درس دروس بھی آپ کے سنتے تھے، اور آپ کی تربیت میں تھے، اور عربی جو بدو تھے دیہات میں رہنے والے، وہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا، اس لیے وہ اپنے کفر میں اور نفاق میں ان سے بھی زیادہ سخت تھے۔ جی، اللہ و اجدرو، اور زیادہ قریب ہیں اللہ کہ نہیں، یعلمو، وہ جانتے، حدودہ، حدوں کو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہیں، اللہ نے جو حدود اتاری ہیں نا ان کو جانتے ہی نہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے نفاق اور کفر میں زیادہ سخت ہیں۔ علی رسولی، اللہ نے اپنے رسول پر جو حدود اتاری، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وامن الاعراب، اور ان دیہاتیوں میں سے، ان بدویوں میں سے، من یتخذ، کوئی ہے جو سمجھتا ہے، بنا لیتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتا ہے، مغرمن، تاوان، جرمانہ، جو خرچ کرتا ہے نا اس کے چٹی سمجھتے ہیں۔ وہ دیہاتیوں سے بھی زکوٰۃ لیتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان سے جو زکوٰۃ لیتے ہیں نا وہ دیتے تو ہیں لیکن اپنے دل میں ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم چٹی دے رہے ہیں۔ آج بھی کوئی ایسے ہوتے ہیں، زکوٰۃ تو دے دی، خرچہ تو کر دیا، مدرسے پر دے دیا، کسی مسجد پر خرچ کر دیا، کسی کو تنخواہ دے دی،
کسی غریب غربا کی کفالت کر لی، لیکن دل میں نا وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں کہ کوئی چٹی دے رہے ہیں، ہم دل کی خوشی سے نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیہاتی بھی ایسے ہیں کیونکہ دل میں اب وہ ایمان پختہ نہیں ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دل میں سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چٹی دے رہے ہیں، کوئی جرمانہ ادا کر رہے ہیں، ہم پر یہ بوجھ ہے جی. اور وَيَتَرَبَّصْ اور انتظار کرتے رہتے ہیں بِكُمْ تمہارے بارے میں الدوائر کسی مصیبت کا. دوائر کہتے ہیں زمانے کے پھیر کو، چکر کو. وہ کہتے ہیں کوئی ایسا وقت آئے کہ مسلمانوں کی طاقت کم ہو اور کوئی اور آ کر ان پر غالب ہو، تاکہ ہم سے یہ جو زکوٰۃ لیتے ہیں نا، یہ پیسے ہم ہر وقت ہمیں یہ نہ دینا پڑے. آپ کے بارے میں کسی مصیبت کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تبوک میں، تو اس انتظار میں تھے کہ کب وہ رومی مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے. اتنی بڑی طاقت تھی نا، انہوں نے تو سن رکھا تھا کہ وہ وقت کی سپر پاور ہے، مسلمان ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ پیچھے انتظار میں تھے کہ کب خبر آئے گی کہ رومیوں نے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا ہے. یہ اس انتظار میں تھے. تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ تو اس انتظار میں تھے، صرف یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، ٹھیک ہے نا، آپ کا ساتھ نہیں دیا، یہ تو پیچھے اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب مسلمان کا خاتمہ ہوگا اور ہمیں یہ خبر سننے کو ملے گی جی. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ومن الاعراب اور ساتھ ان عرابیوں کا بھی ذکر کر دیا جو پکے مومن ہیں، ٹھیک ہے نا. منافقوں کے ساتھ ساتھ مومنوں کا بھی ذکر آتا رہا ہے نا. پیچھے مدینہ کے منافقوں کا ذکر تھا اور مدینہ کے سچے اور پکے مخلص مومنوں کا ذکر تھا. اور یہاں ان آیتوں میں وہ مدینہ سے دور دیہاتوں میں رہنے والے منافقوں کا ذکر، اور ساتھ پھر وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ پر پختہ ایمان لاتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے. وَيَتَّخِذُ اور وہ سمجھتے ہیں مَا يُنْفِقُ جو وہ خرچ کریں قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. وہ چٹی سمجھ کر نہیں خرچ کرتے، جرمانہ سمجھ کر نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں جی. وصلوات الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے، رسول سے دعا حاصل کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں. الا ہاں بے شک، انہا یقیناً وہ قربۃ لہم نزدیکی پائیں گے اللہ کی، بے شک وہ نزدیکی پا لیں گے اللہ کی. سیدخلہم اللہ ان قریب داخل کر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ فی رحمتی اپنی رحمتیں میں. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.